بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ آج میں زیارت کاکا سے پہ ہوں اور یہاں کی تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ وہ سرزمین ہے جو ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین تھی، تو آج میں اس خوبصورت زمین پہ آیا ہوں ان کی سلام کے لیے، تو چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ہمارے جماعت اسلامی کے امیر جناب قاضی حسین احمد جو تھے وہ یہاں پہ آسودہ خاک ہیں، اور ان کی جماعت اسلامی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے ان کے بہت ساری گراں قدر خدمات ہیں۔ تو یہ پورا ایریا آپ کو دکھاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گے اور ڈسکس کریں گے اس کو کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تھیں، کیا نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ جس طرح اس کو ترقی کرنی چاہیے تھی اس جگہ کو، وہ کی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی خوبصورتی اور اس کی جو اپنی وہ ہے وہ اپنی جگہ پہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گے اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ آپ شیئر بھی کریں گے اور مجھے بتائیں گے بھی کہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ وہ سامنے جگہ جو ہے اس پہ ہمارے کاکا سے جو ہے یہ اپنا عبادت اپنی کرتے تھے اور یہاں چلے کاٹتے تھے، اور یہ اس کا وہ اڈا ہے جدھر ہم جیسے آپ سٹارٹ پہ آتے ہیں تو یہ اڈا ہے، اور نسبتاً دوسری جگہوں کی یہ صاف ستھرا ہے۔ آج رش تو یہاں ماشاء اللہ کافی نہیں ہے، تھوڑی سی ذرا تھوڑا سکون ہے، لیکن یہ جگہ کافی صاف ستھری ہے اور ڈسپلنڈ ہے اور اچھی ہے۔ تو پہلے زمانے میں جب ہم یہاں آتے تھے تو یہاں پہ لوگ مختلف لوگ بندے کو ایسے پانچوں سے پکڑتے تھے اور یہاں ڈالو اور یہاں ڈالو، تو وہ سلسلہ بھی وہاں نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے ایک منسٹر تھے، گو کہ یہ منسٹرز وغیرہ جو ہیں ان کا کیا اسے کہتے ہیں، ان کے نام لینا اور ان کو پکارنا اور ان کا وہ کرنا میرا اس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا ڈسکس کروں گا چونکہ اس کی تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ ان کا نام تھا میاں جمال شاہ، اور وہ یہاں کے جنگلات کے منسٹر تھے، اور جناب اب ان کے بیٹے ہیں فیروز جمال، وہ الیکشن وغیرہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے مقابلے میں ایک نان سینس بندہ تھا جو مجھے پسند نہیں ہے، اس کا نام ہے پرویز خٹک، وہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا، اور جو بندہ سادات کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے مجھے ویسے پسند نہیں ہوتا، اور جو نان سے حرکتیں کرتے ہیں تو وہ پھر اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی طرح ان لوگوں کو میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ چاہیے کہ چاہے ہم جس بھی فرقے سے ہوں، جس بھی فیملی سے ہوں، جس بھی خاندان سے ہوں، تو ہمیں محبت خلوص کا وہ جو ہے ایک کیا اسے کہتے ہیں ایک سبق دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہ جو آباء و اجداد تھے ان کے پاس لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ان کے درگاہ سے جو ہیں یہ فیضیاب ہوتے ہیں، تو یہ ان کا درس جو تھا وہ خلوص کا تھا، محبت کا تھا، ایمانداری کا تھا، اور وہ تمام قسم کے لوگوں سے جس خاندان سے بھی تعلق رکھتے تھے وہ ایک ہی قسم کی محبت کرتے تھے۔ تو یہ اب دیکھیں یہاں پہ جیسے کولر لگا ہوا ہے، آئی تھنک کہ یہ جو ہے یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے، تو یہ ایک اچھی وہ ہے ریت ہے کہ یہاں کے جو مہمان ہمارے آتے ہیں تو ان کے لیے سیفٹی کے لیے دیکھیں یہاں پہ باقاعدہ سیفٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقاعدہ یہاں پہ جھنڈے پاکستان کے لہرا رہے ہیں، اور ارد گرد کے جو خوبصورت پہاڑ ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ زیارت کا کاشف کی طرف میں جا رہا ہوں، میرے دادا کی زیارت ہے، اور یہ جو ہے نا ہمارے جو فیملی ہے یہ یہاں سے سوابی چلی گئی تھی، اور ان کا ہمارا جو دادا تھے جو یہاں سے شفٹ کر گئے تھے ان کا نام تھا سرتور بابا۔ تو یہ پورا ایریا آج دیکھیں گے، یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے بھی اور اپنے یہاں کے جو سادات ہیں ان سے بھی اسپیشلی، کہ یہ جو کمیاں پیشیاں ہیں یہ ہمیں دور کرنی چاہیے، اور پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں ہمارے فیملی کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اب دیکھیں، یہ میں بہت عرصے کے بعد یہاں انہوں نے صاف ستھری لیٹرینز بنائی ہیں، اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ کم ہوگا جتنا بھی کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج میں یہاں پہ بہت زیادہ صفائی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ وہ مسجد ہے جس میں ہمارے دادا جو تھے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، درس و تدریس کا سلسلہ کرتے تھے، تو یہ وہ پرانی مسجد ہے اور اس میں درس و تدریس کا سلسلہ چلتا تھا۔ میں تھوڑا سا اندر جاؤں گا، اس سے پہلے تھوڑا سا میں اس لائبریری کی طرف آؤں گا کہ یہ ہمارے یہاں پہ الحمدللہ ایک خوبصورت سی لائبریری ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ اب مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ کاکا صاحب کی بھی اب بہت سارے خاندان ہیں، جیسے کاجی خیل ہو گئے اور کمبر خیل ہو گئے
اور اس طرح اس میں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں چونکہ یہاں بہت زیادہ نہیں آتا جاتا، میں بہت کم آتا جاتا ہوں، تو اس سے مجھے وہ پوری یاد نہیں، لیکن اس میں پورے ان کے شجرے بھی آگے لکھے ہوئے ہیں، وہ شجرے بھی دیکھیں گے۔ اکثر بہت سارے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ کاکاسب جو ہیں یہ سید نہیں ہے، تو ان کا شجرہ باقاعدہ لگا ہوا ہے، یہ ایک اور جگہ بھی لگا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ یہ لائبریری ہو سکتا ہے بعد میں کھل جائے، تو یہ بھی نیچے سے دیکھیں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اور اس میں کون کون سی کتابیں ہیں اور کیا۔ اچھا یہ لنگر کا حصہ مجھے لگ رہا ہے، چونکہ میں کافی عرصے کے بعد آ رہا ہوں، تو اس لیے مجھے یہاں پوری انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جتنا میں شیئر کر سکتا ہوں، تو جو لوگ زیارات سے اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں تو ان کی تھوڑا سا میں ذرا شیئر کروں گا، یہ خوبصورت سا۔ اچھا یہ جناب ہمارے لنگر کا حصہ ہے، تو یہاں پہ جتنے مہمان آتے ہیں ہمارے پاس باہر سے، تو وہ یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بیچ میں ایک خوبصورت سا تالاب بنا ہوا ہے، یہ ان کے ایک اڈا بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ جناب یہ صاف ستھری جگہ ہے، اور خوشی اس بات سے بھی ہے کہ یہ جناب بہت صاف ستھرا ہے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم جناب۔ کولر یہاں پہ لگا ہوا ہے، مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے خوبصورت سی جگہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہمارے دادا کاکا صاحب کے مہمانوں کے لیے جگہ ہے کہ وہ جہاں سے تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم ان کو خوش اخلاقی سے اچھا پھر اچھا کرتے کہ مہمان لوگ ادھر آ جائیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہم کریں گے۔ اچھا تو جناب دربار جماعت کی ملمانی کاکا سے درود ہے، لنگر تیار دے۔ دربار کی جماعت کی ملمانی کاکا سے درود ہے، لنگر تیار دے۔ اچھا جی کھانے کے لیے آواز کرتے دربار مہمان، جدھر بھی مہمان ہو آپ آ جائے، لنگر شروع ہو گئے۔ اچھا کھانے کے لیے میاں صاحب نے پکارا ہے، اور ہمارے مہمان جو ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جدھر جدھر بھی ہیں آپ کھانے کے لیے تشریف لائیں، کہ اکثر مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت علاقہ جو ہے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ یہاں کاکا صاحب کے جو سادات ہیں یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں یہ رہتے ہیں، اور مہمان بیٹھے نا اچھا لنگر کھاتا ہے، اچھا تو اس کو جب لنگر کا روٹی رکھ دیں تو اس کا ذرا فوٹو وغیرہ لے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ سامنے جو بیٹھا ٹھیک ہے۔ اچھا جناب اب تھوڑا سا ذرا اور آگے چلیں گے، اور یہاں کا میری خلاف معمول آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت صفائی ستھرائی ہے، اور سوری جی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے جتنے بھی محترم مہمان آتے ہیں تو یہ ہمارے دادا کے مہمان ہیں، اور یہ ان کے لیے دور دور سے تشریف لاتے ہیں، تو ان کے لیے السلام علیکم، تو ان کے لیے خوبصورت سی جگہ بنی ہوئی ہے، اور یہ ایکچولی ہمارے دادوں کے جو مہمان ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنی بھی ان کو رسپیکٹ دے سکیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں اس علاقے میں جو ہماری وہ ہے ان کا تھوڑا خیال رکھیں مہمانوں کا۔ یہ باہرلا حصہ ہے، اور وہ سامنے ان کا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، خوبصورت سا، بہت خوبصورت سا ہاسپٹل بنا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں گے جی، اور آج زیارت کا کاسب ان کا نام تھا آو جی رام استاد زه ته بیا نه یم ٹھیک شو لکه مطلب دا تمام نہ ٹھیک سے ساس مخ دارات لنگر۔ اچھا جی یہ ان کا میسج جس کو ہم لنگر کہتے ہیں، وہ لنگر جو ہے وہ السلام علیکم جی۔ اچھا جی یہ بابا جی بہت عرصے سے ہمارے دادا کی خدمت کے لیے معمور ہیں۔ راستہ سنم دے جی ہاں نیاز علی بابا جی جو ہیں یہ ہمارے بہت عرصے سے ہمارے بابا جی کی خدمت پہ معمور ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، یہ چائے کا پورشن ہے۔ اور یہ جناب السلام علیکم جی، روٹیاں شوٹیاں جو ہے وہ یہاں پہ گرم گرم پڑی ہوئی ہیں اور زبردست۔ اور یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے یہ کچھ کھانا یہاں کھا رہے ہیں، یہاں کے جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ ادھر کھاتے باقی مہمان۔ اچھا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ میں ہر چیز کی صفائی کی طرف توجہ دیما لیڈیز کو نشتا نہ اغلان دی کور دی خٹی چھو اچھا دل ترے کور دل ترے اغلان دی او اندر دی زیادہ سکنت ہوئی۔ ہاں ٹھیک چھو۔ اچھا جی یہ جناب ہمارا پورشن جو ہے یہ اب آگے جائے گا زیارت پہ،
اور آج ان کی یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں صفائی کافی زیادہ ہے. گو کہ میں عام طور پہ بہت زیادہ آبجیکٹ کرتا ہوں کہ ادھر صفائی نہیں ہے ادھر صفائی نہیں, لیکن آج ماشاءاللہ یہاں کافی صفائی ستھرائی ہے. اچھا, جب یہاں پہ عرس ہوتا ہے سالانہ تو پھر اس پہ ایک جھنڈا چڑھایا جاتا ہے اور یہ پھر بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں کافی. اور یہ ان کی پرانی وہ مسجد ہے جس میں آپ کے درس و تدریس کا سلسلہ چلتا تھا, اور یہاں سے ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ فیضیاب ہوا کرتے تھے. اور السلام علیکم. آج بھی ہزاروں سال یا 500-600 سال کے گزرنے کے بعد بھی یہ جگہ جو ہے ادھر لوگ آتے ہیں اور یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء یہاں سے علماء بن کے گئے ہیں, اور انہوں نے آگے جا کے اسلام کی شمع روشن کی ہے کہ یہ اسلام کا جو درس ہے یہ ایک ایسی روشنی ہے کہ یہ جناب انسان کو منور کر دیتی ہے. وہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اسلام روشن ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جناب, آپ کے اس میرے آنے سے اسلام میں میں نہیں بلکہ اسلام نہیں بلکہ اس سے میں روشن ہو گیا ہوں. میں یہاں کے جو وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں شجر, اب اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ہم. اس میں تھوڑی سی غلطیاں تھیں, میں نے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی, وہ شاید یہاں سے ہٹ گیا ہے. وہ میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جناب آپ یہ اس میں سے یہ غلطیاں نکالیں. تو اب تو دیکھتے ہیں کہ وہ غلطیاں ہیں یا نہیں. اور دوسری بات ہے السلام علیکم کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سادات نہیں ہے, تو وہ ہمارے شجرے جو ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. یہ ایک کندہ کیا ہوا شجرہ ہے, یہ کندہ ہے, مطلب اس میں آپ دیکھیں یہ کندہ کیا ہوا ہے. ایک لکھا ہوتا ہے, لکھے میں آپ آسانی سے وہ کر سکتے ہیں, کٹنگ کر سکتے ہیں یا اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں, لیکن اس میں نہیں کر سکتے. شاید یہ آپ کو الٹا نظر آئے گا, نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے. جیسے اب یہ دیکھیں کاکا سے میں, اس کے بعد پھر یہ ضیاء الدین, اور پھر اس طرح چلتے پھر یہ ایسے آیا. آخر میں یہ ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر ان سے آگے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جناب یہ ایسے دیکھیں ایک سلسلہ پورا چل رہا ہے. تو یہ اب یہ امام محمد باقر ہیں, پھر جعفر ہیں. تو غالباً ہمارا اور اہل تشیع جو ہیں ان میں یہاں پہ ہم پھر چینج ہوئے ہیں کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں, یا کچھ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں ہیں اولاد میں, اور کچھ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں ہیں. یہاں سے پھر ہماری چینج ہے کہ ہمارے جتنے بھی سادات ہیں ہم سادات ہیں, لیکن ہم شیعہ نہیں ہیں, ہم سنی ہیں. اور یہاں سے ان کی وہ کڑی جو ہے وہ یہاں سے چینج ہو گئی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور لگا ہوا تھا شجرہ, اس میں تھوڑی سی غلطیاں تھیں, وہ میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ یہ جو ہے اس میں غلطیاں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ غلطیاں نے نکال لی ہیں. اس میں ڈیٹس کی غلطیاں تھیں. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیٹ آف شہادت جو ہے, شہادت کی جو تاریخ ہے وہ, اور جناب ان کی جگہ جو ہے جہاں یہ پیدا ہوئے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ دونوں نے ایک ہی جگہ لکھی ہوئی تھی, لیکن وہ غلط تھا, وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور وہ انہوں نے یہاں سے ہٹا دیا. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اور یہاں کے انتظامیہ کی صفائی جو ہے اس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ کافی صفائی ہے. یہ بھی میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہاں صفائی نہیں ہے, تو یہ انہوں نے الحمدللہ بہت خوبصورت بہت صاف ستھرا کیا ہوا ہے, اور ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے تو یہ کم ہے. یہ ہے جناب روزہ مبارک حضرت کا قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس طرف ہے, اور یہاں ہے جی دربار شریف و حضرت باز کھل. اچھا جی, تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں, اور میں اپنی آواز اب تھوڑی سی میں دھیمی رکھوں گا, اور آپ میرے ساتھ رہیں گے کہ آج میں اس زیارت پہ جا رہا ہوں جو اس برِ صغیر کا, میں اگر کہوں کہ یہ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. روزہ شریف حضرت شیخ رحم کار کا المعروف کا قاسم رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ تھے ہمارے دادا صاحب. اور مجھے ان کی زیارت پہ آ کے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں اور میں ان کے پاس آ گیا ہوں. تو میں تھوڑا سا السلام علیکم زنانہ خوش رکھو بچے. اچھا چلیں میں ان کو وہ زما خپلی دی
اچھا میں ان لیڈیز کو بچاتے ہوئے اپنے دادا کی زیارت آپ کو کراؤں گا. یہ میرے دادا کی زیارت ہے اور شاید یہ ان کا آغا سر دے ہاں وہ ان کے سر سے سرانہ سائڈ ہے. اور یہ جناب میں ان کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوں. اچھا جی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے دادا جو ہیں یہ زندہ ہیں. گو کہ وہ لوگ جو اللہ کی خدمت کر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہیں. لیکن میں ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے یہ زندہ ہے اور میں ان کے پاس آیا ہوا ہوں اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے سروں پہ ہے. ان لوگوں کی برکات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں جو جتنے بھی مسائل کم ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں. جو تھوڑے بہت ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں. میں تھوڑا سا اور آگے چلوں گا اور ایک دو چیزیں اور بھی آپ کو دکھاؤں گا. آپ میرے ساتھ رہیں گے اور جناب امید ہے کہ آپ خوشی محسوس کریں گے کہ اتنے بڑے بڑے جو اولیاء کرام تھے تو یہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے زیارات ہیں جو انہی کی اولاد میں سے ہیں. اور وہ صرف یہ بزرگ نہیں تھے بلکہ ان کی اولاد میں سے بہت سارے بزرگ تھے. اچھا جی یہاں پہ ایک بہت تاریخی بات بتائی جاتی ہے. یہ زیارت میں باہر سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کاکا صاحب کی زیارت کے اس پہ کچھ سونے کے وہ پڑے ہوئے تھے. کوئی بہت بڑا ایک ذخیرہ لوگوں نے رکھا ہوا تھا کہ لوگوں نے گلاس سونے کے اور کپس اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ لائے تھے. وہ یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے. ان کا اپنا دل تھا وہ کہ ان سے تو ان سونے سے ان چیزوں سے تو ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ وہ انہوں نے لوگوں نے لا کے یہاں رکھے تھے. تو وہ یہاں پہ ایک دو چور آئے تھے یہ سنا تھا اور وہ جو ہے نا وہ چور یہاں پہ بیریاں بن گئے تھے. اور یہ سننے کی باتیں ہیں. حقیقت کہاں ہے کیا کتنا ہے اس میں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ سنا ہے. اور پھر اس سے جب کوئی پتہ کاٹتا تھا تو اس سے خون نکلتا تھا. تو اب تو مجھے وہ نظر نہیں آیا. یہاں کے کسی ایسے بندے سے پوچھیں گے جو یہاں سے ریلیٹڈ ہوں اور ان کو معلومات ہوں. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں جہاں تک میں چل سکتا ہوں. اور یہاں سے تھوڑا سا آگے ایک اور بابا جی ہیں جن کے لیے جن لوگوں کے جنات کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کے پاس لاتے ہیں اور ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اس پہ ہے. اچھا یہاں سے چونکہ آگے جوتے پہننے پڑیں گے تو میں آگے نہیں جاتا بلکہ یہاں سے واپسی کر لیتا ہوں. راضا بچے واپس جی اچھا جی یہ ایک بہت خوبصورت سا ایریا ہے اور صاف ستھرا ہے. اور یہ بہت ہی پرانی قبریں ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ بہت پرانے یہ دیکھیں یہ پتھر جس طرح لگے ہوئے ہیں. تو یہاں نئی جو ہیں وہ بھی پہچانی جاتی ہیں لیکن زیادہ تر یہاں پہ بہت پرانی قبریں ہیں. اچھا دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ عام جگہوں پہ یہ زیادہ لگے ہوتے ہیں. یہ کیسے کہتے ہیں یہ اس کے لیے چندوں کے لیے جو ڈبے لگے ہوتے ہیں یہ زیادہ لگے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ یہ نسبتاً کم ہے. یہ بھی یہاں کی ایک خوبصورتی مجھے شاید لگی ہے. آج کل یہاں کے انچارج کون ہے میں معلوم کروں گا کہ یہاں کے انچارج کون ہے. بچے تو دیجیے دیجیے اس سوکھ دے فیروز شاید دی انچارج دی اس کا سوکھ دے انچارج ہاں میں سے وہ تب سنگے خیر ذرا دو بیان ایما لیکن مطلب منگم دی اولاد کی خو مونږ کاجی فلم یاګان تاسو راته پته نشته ها زمونږ دلته کې چې کوم دینو کاجی فلم یاګان بو او مونږ باغی سره ملاوي دو په نو خار کې د غیزینو یو خو جمال شاه وګان جمال شاه خو بلک اخو کم برخیلو غالبا دلته اوس د دې ټول د انتظامیه چې د انتظامات دا چا سره دي دا د ټیم کې چې میاسر زوی دی جمال شاه میاسر سنو مې دی جمال ها ها فیروز جمال وکیل چې دی او ټیک شو ها سرپرستیاله دی ها صفائی مو ډېره زیاته ده. مخکې زه یو څو ځله راغلی ما کمپلینټ کړی صفائی مو ډېره زیاته ده. کوشش کوو چې موږ خپل طرف نه خپل وس کوو. ها بل دا چې د ملنګان به ډېر شي لا کېناستو هغه اوس نشته. او نه هغه ختم شو په ډېر وخت شو. بل دا چې ستاسو د روټۍ چې کوم لنګر منګر موجود ما لنګر ځای هلته کې هغه ډېر ښه دی صفا سوتره دی. شکر دې ډېر الله مهرباني ډېر. تاسو میاګان ته څه میسیج ورکول غواړئ په ټول دنیا کې ستاسو د کاکا صاحب ستاسو د اداره بچي دي څه میسیج ورکول غواړئ؟ یاره بس موږ سو
ټول دې خوشاله اوسي ها. ټول دې خوشاله آباد لري ټول دي زمونږ سره به خوشاله اوسي او ټول دې آباد اوسي اچھا. زمونږ دې نیکونه اوسي. صحیح. جناب چونکہ یہ ایک بہت عظیم زیارت ہے تو میں اندر اتنی تیز آواز سے بات نہیں کر سکتا، تو اب آخر میں آ کر میں ایک چھوٹا سا پیغام اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے میں ایک میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی جو لوگ ہیں تو ان کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے تو فیل ہیں، ان کی دعاؤں سے ہیں. تو کائنڈلی ایسی جگہوں پہ جب آپ جائیں تو صفائی کا خیال رکھیں، اور ہر جگہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کے ڈسپلن کا خیال رکھیں، ڈسپلن اور صفائی کا خیال رکھیں کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ ڈسپلن سے ہو، صاف ستھرا ہو، چھوٹے بڑے کی پیار محبت خلوص ہو، تاکہ آپ خوبصورت لگیں، آپ پتہ چلے کہ آپ جو ہے نا آپ اولیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں یا اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے تو ان کی ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کی جو وہ تھی یہ جو درس دیتے تھے تو یہ محبت کا، خلوص کا، امن کا ایک درس دیتے تھے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پورے پاکستان کو کہ آپ لوگ فرقہ واریت چھوڑ کر اور یہ کافر کا نعرہ چھوڑ کر اور ایک مٹھی ہو کر اور متحد ہو جائیں، تاکہ ہمیں جب آپ متحد ہوں گے، جب ہم متحد ہوں گے تو ہمیں توڑنے میں مشکل ہوگی لوگوں کو. جب ہم متحد نہیں ہوں گے تو پھر لوگ ہمیں آسانی سے توڑ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے دادے ایک ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ جی اللہ نہ کرے ہم کہیں جی وہ کافر ہیں، وہ کہیں یہ کافر ہیں، تو کافر وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے دادے ایک ہیں. ہماری سٹارٹ بھی یہاں سے ہے، آپ لوگوں کی سٹارٹ بھی یہاں سے ہے. آگے جا کے ہماری غالباً حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہاں پہ ہماری بات چینج ہو جاتی ہے. جناب یہ میرا ایک پیغام تھا جو آپ کو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب میں پشتوں میں اپنے سادات کے لیے تھوڑا سا ایک میسیج دوں گا. دوبیانو یما میازیا مینم دے کاکا خیل میا یما زیات تر کاجی خیل په دوبیانو کې دي کاکا صاحب ته راغلی ما چې زما څوک یاران دوستان دلته کې ما سره کانټیکټ وکړي. زه غواړم چې د خپل وروڼه خپل بچي ووینم په کاکا صاحب کې څوک او څوک زما دا میسیج وویني زه خپل نمبر تاسو سره شیر کوم. زما نمبر دی 0333 33 33 199 0333 133 33 199. آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج ایک اور کنوے کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں تو ان سے چیزیں لیا کریں، کیونکہ یہ باہمت ہیں، یہ بھیک نہیں مانگ رہے، یہ آپ کو کچھ دے رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ لینا تو آپ نے ویسے بھی کچھ لینا ہے تو آپ ان سے لیں، تو وہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کے بچے بھی آباد ہو جائیں گے، یہ بھیک مانگنے سے بھی بچ جائے گا. اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں تاکہ یہ جو بڑے بڑے زیارتوں پہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جناب ان سے چیزیں لیا کریں تاکہ یہ اپریشیٹ ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور یہ بھیک مانگنے سے یہ بچ کے اپنی حق حلالی کی مزدوری کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.